یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ جب خدا ہمارے ہاتھوں میں کوئی کام سونپتا ہے تو وہ کام کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے ہمارے دل میں دلچسپی پیدا کرنا چاہیے اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سلیمان کے ہاتھوں میں جب ہیکل بنانے کا کام دیا گیا تھا تو انہوں وہ کام میں دلچسپی بتائے اور ذمہ داری کے ساتھ کام کو آگے لے کے بڑھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم تاریخ کے دوسرے کتاب کو اٹھائے تھے اور ہم یہ کتاب کے بارے میں تھوڑا بہت جانیں۔ اس کے بعد ہم اس کا پہلا باب اٹھائے تھے اور اس کے پہلے باب کو ختم کرے تھے، اور اس کے بعد اس کا دوسرا باب اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 5 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ آج سے ہم آیت 6 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 6، لکھا ہوا ہے، لیکن کون اس کے لیے گھر بنانے کے قابل ہے جس حال کی آسمان میں بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی وہ سما نہیں سکتا، تو بھلا میں کون ہوں جو اس کے حضور بخور جلانے کے سوا کسی اور خیال سے اس کے لیے گھر بناؤں۔ پیارے بھائی اور بہن، قربانی کے ذریعے سے ان لوگ خدا کے پاس جاتے تھے، اور جو ایک ہی راستہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اور میں خدا کے پاس آ سکتے بولے تو یسوع مسیح کے قربانی کے ذریعے سے۔ یا ایک خاص بات یہ غور کرنے کی ہے کہ سلیمان کا خیال خدا کے بارے میں بالکل صحیح تھا۔ انہوں خدا کے بارے میں غلط خیال نہیں کرے۔ ان کو معلوم تھا کہ خدا کو ایک بلڈنگ میں بند نہیں کر سکتے۔ تھوڑے لوگوں کا خیال یا سلیمان کے بارے میں یہ ہے کہ سلیمان ایک چھوٹا سا گھر بنانے کی کوشش میں تھے تاکہ خدا کو وہ گھر میں رکھے ویسا، تاکہ لوگ بھی یہ جاننا کہ خدا ایک گھر میں رہتا ہے۔ میرے بھائی، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے سلیمان کا خیال خدا کے بارے میں ایسا نہیں تھا، نہ تو لوگوں کا خیال خدا کے بارے میں ایسا تھا۔ وہ زمانے کے لوگ یہ زمانے کے لوگوں سے کافی آگے تھے، بلکہ کلیسیا سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آج کئی لوگ کلیسیا کو خدا کا گھر بولتے ہیں، یعنی کہ کلیسیا جو بلڈنگ میں جمع ہوتی ہے خدا کی عبادت کرنے کے لیے، وہ بلڈنگ کو کئی لوگ جو ہیں کلیسیا کا گھر بولتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ایک گھر میں نہیں رہتا۔ آپ یا میں خدا کو ایک گھر میں نہیں بند کر سکتے۔ خدا گھروں میں کبھی نہیں رہا اور نہ خدا گھروں میں رہتا ہے۔ ہیکل ایک ایسی جگہ تھی جہاں قربانی دی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ قربانی کے ذریعے خدا کے پاس جاتے تھے، اور وہ قربانی بھی خدا کے لائق ہونا تھا، جبھی انہیں قبول کرتا تھا۔ آیت 7 پڑھیں گے، سو اب تو میرے پاس ایک ایسے شخص کو بھیج دے جو سونے اور چاندی اور پتل اور لوہے کے کام میں اور ارغوانی اور خرمیزی اور نیلے کپڑے کے کام میں ماہر ہو اور نقاشی بھی جانتا ہو، تاکہ وہ ان کاریگروں کے ساتھ رہے جو میرے باپ داؤد کے ٹھہرائے ہوئے یہودا اور یروشلم میں میرے پاس ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کاریگروں کو ان لوگوں کو باہر سے لانا تھا، کیونکہ اسرائیلیاں کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے جیسا خدا چاہتا تھا، تو کاریگروں کو سلیمان باہر سے لانا پڑا۔ آیت 8 اور 9 پڑھیں گے، اور دیودار اور صنوبر اور سندل کے لٹھے لبنان سے میرے پاس بھیجنا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرے نوکر لبنان کی لکڑی کاٹنے میں ہوشیار ہیں، اور میرے نوکر تیرے نوکروں کے ساتھ رہ کر میرے لیے بہت سی لکڑی تیار کریں گے، کیونکہ وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں نہایت عالیشان ہوگا۔ میرے بھائی، دوسرے الفاظوں میں اگر ہم لیں گے تو سلیمان کا یہ مطلب تھا کہ ان کے لوگ ہورام کے لوگوں سے مل کے کام سیکھیں گے۔ یہ جو دیودار کے جھاڑاں تھے لبنان میں بہت ہی مشہور تھے۔ یہاں اور ایک چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ جو ہیکل سلیمان بنانے جا رہے تھے وہ ہیکل عالیشان ہونے والا تھا۔
یا آپ سلیمان کی دلچسپی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو عالیشان ہیکل بنانے میں کتنی دلچسپی تھی۔ آیت 10 پڑھیں گے، اور میں تیرے نوکروں یعنی لکڑی کاٹنے والوں کو 20,000 خر صاف کیا ہوا گیہوں اور 20,000 خر جو اور 20,000 بٹ میں اور 20,000 بٹ تیل دوں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے کہ سلیمان اور ہورام کے بیچ میں دین لین کے بارے میں کچھ نا اتفاقیاں آ جاتے ہیں۔ آیت 11 سے 13 ہم پڑھیں گے، تب سور کے بادشاہ ہورام نے جواب لکھ کر اسے سلیمان کے پاس بھیجا کہ چونکہ خداوند کو اپنے لوگوں سے محبت ہے، اس لیے اس نے تجھ کو ان کا بادشاہ بنایا ہے۔ اور ہورام نے یہ بھی کہا، خداوند اسرائیل کا خدا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، مبارک ہو کہ اس نے داؤد بادشاہ کو ایک دانا بیٹا فہم و معرفت سے معمور بخشا، تاکہ وہ خداوند کے لیے ایک گھر اور اپنی سلطنت کے لیے ایک گھر بنائے۔ سو میں نے اپنے باپ ہورام کے ایک ہوشیار شخص کو جو دانش سے معمور ہے بھیج دیا ہے۔ اب سلیمان وہ بات سامنے رکھتے ہیں جن جن کو انہوں کام پہ بھیجانے والے ہیں۔ آیت 17 اور 18 میں لکھا ہوا ہے، اور سلیمان نے اسرائیل کے ملک میں کے سب پردیسیوں کو شمار کیا جیسے اس کے باپ داؤد نے ان کو شمار کیا تھا، اور وہ 1,53,600 نکلے۔ اور اس نے ان میں سے 70,000 کو باربرداری پر اور 80,000 کو پہاڑ پر پتھر کاٹنے کے لیے اور 3,600 کو لوگوں سے کام لینے کے لیے ناظر ٹھہرایا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو مدد کے لیے گئے۔ یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں سلیمان ہیکل بنانے کا کام شروع کرتے ہیں۔ تو ہم پڑھیں گے باب 3 اور اس کی آیت 1۔ لکھا ہوا ہے، اور سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے رویت دیکھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا، یعنی اردنان یبوسی کے خلیہان میں خداوند کا گھر بنانے لگا۔ پیارے بھائی اور بہن، جیسا ہم دیکھے ہیں، یہ جو اردنان کا خلیہان ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں 100 سال پہلے حضرت ابراہیم اسحاق کو لے کے گئے تھے ان کو قربانی کے طور پہ چڑھانے کے لیے۔ اور وہ جگہ پہ یروشلم کے شہر کے باہر گولگوتا ہے، یعنی کہ کھوپڑی کی جگہ جہاں یسوع مسیح صلیب پہ چڑھائے گئے تھے۔ داؤد جو ہیں یہ زمین اردنان کے پاس سے خریدے تھے۔ آج بھی یہ ہیکل کا حصہ ہے۔ اب ہم آیت 3 پڑھیں گے، اور جو بنیاد سلیمان نے خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے ڈالی وہ یہ ہے، اس کا طول ہاتھوں کے حساب سے پہلے ناپ کے موافق 7 ہاتھ اور عرض 20 ہاتھ تھا۔ میرے بھائی، جو مسکن تھا یہ جو ہے اس کے 2 اتنا تھا۔ یہ جو ناپ ہے ہیکل کے لیے، ہیکل کے اطراف اور بھی عمارتیں رہنا تھا۔ یہ عمارتوں کے ساتھ ہیکل عالیشان نظر آتا تھا، مگر جو ہیکل کا حصہ تھا وہ مسکن کے 2 اتنا تھا۔ اب میں آپ کا توجہ چند چیزوں پہ لانا چاہوں گا جس میں سے تھوڑے چیزیں ہم دیکھے ہیں اور تھوڑے چیزیں نہیں دیکھے ہیں۔ آیت 13 پڑھیں گے، ان کروبیوں کے پر 20 ہاتھ تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے تھے اور ان کے منہ اس گھر کی طرف تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ کروبیوں کی نظر رحمت کی کرسی پہ تھی۔ آپ کو مسکن کے بارے میں یاد ہوگا جہاں خدا موسیٰ کو رائے مشورہ دیا تھا مسکن بنانے کے لیے، مگر وہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ خدا موسیٰ کو کروبیوں کے بارے میں کچھ ناپ وغیرہ نہیں دیا تھا۔ کروبیوں خدا کے بارے میں بات کرتی ہے اور خدا ناپا نہیں جا سکتا، مگر یہاں ہیکل میں
नाप दिया गया है। और ये शक की बात नहीं है कि ये करूबियाँ मस्कन के करूबियों से बहुत ज़्यादा बड़े थे। प्यारे भाई और बहन, या मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि हम ये हैकल को खुदा के नज़रिए से देख रहे हैं। तो वो क्या चीज़ है जो खुदा हमारा तवज्जो चाह रहा है, जो इंसानी नज़रिए से सलातीन के किताब में नहीं दिया गया था। मेरे भाई, ये है पर्दे की खूबसूरती। क्या? पर्दे की खूबसूरती। आयत 14 में लिखा हुआ है, और उसने पर्दा आसमानी और अर्गवानी और खरमीजी कपड़े और महीन कतान से बनाया और उस पर करूबियों को कड़वाया। मेरे भाई, पर्दा जो है मसीह के इंसानियत के बारे में बात करता है, और खुदा यहाँ हमारा तवज्जो लाना चाहता है। जब यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया तो हैकल का पर्दा 2 हिस्सों में फट गया, क्योंकि पर्दा यीशु मसीह के इंसानियत के बारे में बात कर रहा था। पर्दे का फट जाना ये जाहिर करा कि एक नया और जिंदा रास्ता खुल गया है सारे ईमान रखने वालों के लिए, खुदा के मौजूदगी में आने के लिए। कोई दूसरा कुर्बानी के जरिए से नहीं, बल्कि मसीह के कुर्बानी के जरिए से। मेरे भाई, खुदा जो है ये एक ही रास्ता कायम करा जिसके कुर्बानी के जरिए से हमको गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी है। यहाँ तारीख़ के किताब में खुदा हमारा तवज्जो पर्दे के खूबसूरती पे लाना चाहता है। ऐसा लगता है कि यहाँ खुदा ऐसा बोलना चाह रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ये होगा। और एक चीज़ जिस पे हम गौर कर सकते बोले तो वो है सुतून। आयत 15 में लिखा हुआ है, और उसने घर के सामने 35-35 हाथ ऊंचे 2 सुतून बनाए और हर एक के सिरे पर 5 हाथ का ताज था। तो इसका मतलब यह है कि ये सुतून काफी ऊंचाई पे गया। ये सुतून जो है ताकत और जो है खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। ये यानी कि ये दोनों सुतूना, ताकत और क़ुव्वत, ये 2 चीज़ें हैं ऐसे हैं जो आज का आदमी जो है हासिल करना चाहता है। हम अपने ताकत के बारे में गुरूर करते हैं, फिर भी हमारे में वो ताकत नहीं है कानून और कायदों को संभाल के रखने के लिए। और जहाँ तक खूबसूरती का सवाल पैदा होता है, तो मेरे भाई, क्या आप कभी मॉडर्न आर्ट को देखें क्या? प्यारे भाई बहन, खुदा जो है ताकत और खूबसूरती में दिलचस्पी लेता है, और वो हैकल के सुतून बहुत ही ज़बरदस्त थे। आगे के बाब में फिर उन्होंने ताकत और खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। अगर हम बाब 4 और उसकी आयत 12 पढ़ेंगे, यानी दोनों सुतून और कुरे और दोनों ताज जो उन दोनों सुतूनों पर थे, और सुतूनों की चोटी पर के ताजों के दोनों कुरों को ढांकने की दोनों जालियां। अब हम वापस तारीख की दूसरी किताब पे आएंगे। बाब 3 और उसकी आयत 16 पढ़ेंगे। और उसने इल्हामगाह में जंजीरें बनाकर सुतूनों के सिरों पर लगाईं और 100 अनार बनाकर जंजीरों में लगा दिए। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो जंजीरों का जिक्र है। ये किस चीज़ के बारे में बताती है? ये जो है कौम के एकता के बारे में बात करती है। हर एक आदमी जो अपने कबीले के साथ जुड़ा हुआ है, ये जंजीर उसकी एक तस्वीर है, और ये कबीला कौम के साथ जुड़ के एकता कायम होती है। यानी कि आदमी कबीले के साथ और कबीला कौम के साथ, यानी कि ये एकता की एक बहुत बड़ी जंजीर है। हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा पूरी तरीके से एकता चाहता है, और आज खुदा के लोग एकता के बात को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। आज अगर हम देखेंगे तो मसीहत में कई फ़िरक़े हो गए हैं। दिन ब दिन नए नए मसीही ऑर्गेनाइजेशंस कायम हो रहे हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों के ज़रिए से खुदा की इज्जत हो रही है। अगर आप देखेंगे तो खुदा जो है नया अहदनामा में एकता की एक तस्वीर दिया है, जो कि ये जंजीरों से भी बेहतर है। ये एक बदन है।
خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ کلیسیا مسیح کا ایک بدن ہے۔ ایک بدن میں کئی پرزے ہیں اور تھوڑے پرزے عزت کے پرزے ہیں اور تھوڑے پرزے بے عزتی کے پرزے ہیں، مگر یہ سارے پرزے ایک ہی بدن میں ہیں، اور یہ کلیسیا کی ایک تصویر ہے۔ باب 4 میں آپ اناروں کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ ہم باب 4 کی آیت 13 پڑھیں گے۔ اور دونوں جالیوں کے لیے 400 انار، یعنی ہر جالی کے لیے اناروں کی 2 قطاریں، تاکہ ستونوں پر کے تاجوں کے دونوں کورے ڈھک جائیں۔ پیارے بھائی اور بہن، اناراں جو ہیں پھلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ پھلوں کے بارے میں یہاں زور دیا گیا ہے۔ اب ہم باب 5 اٹھائیں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ اس طرح سب کام جو سلیمان نے خداوند کے گھر کے لیے بنوایا ختم ہوا، اور سلیمان اپنے باپ داؤد کی مقدس کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور سب ظروف کو اندر لے آیا اور ان کو خدا کے گھر کے خزانے میں رکھ دیا۔ تب سلیمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب رئیسوں یعنی بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو یروشلم میں اکٹھا کیا، تاکہ وہ داؤد کے شہر سے جو سیون ہے خداوند کے عہد کا صندوق لے آئیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہیکل تیار ہونے کے بعد جو ہے خدا کے عہد کے صندوق کو ہیکل میں لایا گیا۔ سیون جو ہے ٹیلے پہ ہے اور ہیکل کے حصے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ہم کو صحیح جگہ کا پتہ نہیں ہے کہ داؤد عہد کے صندوق کو کہاں رکھے تھے، مگر عہد کا صندوق داؤد کے شہر میں تھا جو سیون ہے۔ یہ ایک بہت بڑا حصہ نہیں ہے اور یہ ہیکل کے حصے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ آیت 6 پڑھیں گے۔ اور سلیمان بادشاہ اور اسرائیل کی ساری جماعت نے جو اس کے پاس اکٹھی ہوئی تھی صندوق کے آگے کھڑے ہو کر بھیڑ بکریاں اور بیل ذبح کیے۔ ایسا کی کثرت کی وجہ سے ان کا شمار و حساب نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے دوست، ہم جو خیال یہاں ظاہر کر سکتے بولے تو وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھیڑ بکریوں کی گنتی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے، کیونکہ یہ بھیڑ بکریاں جو ذبح ہو رہے تھے وہ یسوع مسیح کی قربانی کے بارے میں بتا رہے تھے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ ناپ سکتے نہ گن سکتے۔ اب ہم آیت 7 سے 9 پڑھیں گے۔ اور کاہنوں نے خداوند کے عہد کے صندوق کو اس کی جگہ مسکن کی الہوں گاہ میں جو پاک ترین مکان ہیں یعنی کروبیوں کے بازوؤں کے نیچے لا کر رکھا، اور کروبی اپنے بازو صندوق کی جگہ کے اوپر پھیلائے ہوئے تھے، اور یوں کروبی صندوق اور اس کی چوبوں کو اوپر سے ڈھکے ہوئے تھے، اور وہ چوبیں ایسی لمبی تھیں کہ ان کے سرے صندوق سے نکلے ہوئے الہام گاہ کے آگے دکھائی دیتے تھے، پر باہر سے نظر نہیں آتے تھے، اور وہ آج کے دن تک وہی ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، صندوق کو اب ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عہد کا صندوق کوہ سن کے پاس بیابان میں بنایا گیا تھا، اور بنی اسرائیل 40 برس بیابان میں گھومتے رہے۔ خدا کے عہد کا صندوق ان کے آگے آگے چلتا تھا، یعنی کہ جب بھی اسرائیلیاں سفر کرتے تھے تو لوگ مقرر کیے گئے تھے وہ صندوق کو اٹھا کے لے کے چلنے کے لیے۔ خدا کے عہد کا صندوق تھا جو پہلے یردن کے ندی میں داخل ہوا، جہاں اسرائیلیاں وعدے کے زمین میں داخل ہوئے۔ اسرائیلیاں جو ہیں وعدے کے زمین پہ آ جانے کے بعد بھی صندوق ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ جاتا تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیلیوں میں اور فلسطینیوں میں جنگ ہوئی تو اس وقت فلسطینیاں یہ صندوق کا قبضہ کر لیے تھے اور اپنے علاقے میں لے کے چلے گئے تھے، لیکن جب خدا ان لوگوں پہ بلائیں نازل کرنے لگا تو فلسطینیاں وہ صندوق کو واپس اسرائیلیوں کے علاقے میں بھیجا دیے تھے۔ یہ صندوق جو ہیں داؤد کے ذریعے سے یروشلم میں لایا گیا، اور داؤد یہ صندوق کو کوہ سیون میں رکھے،
جب تک کہ ہیکل کا بنانا پورا نہیں ہو جاتا ہے۔ اور وہ وقت اب آیا اور یہ صندوق کو سب سے پاک جگہ میں رکھا گیا، اور یہ صندوق کو اب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جانے کی یا ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ صندوق یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی کہ ان کے انسان ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ صندوق کے اوپر رحمت کی کرسی تھی جو یسوع مسیح کے وہ کام کے بارے میں بات کرتی ہے جو سارے دنیا کے نجات کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ عبرانیوں کا خط باب 9 اور آیت 26 میں لکھا ہوا ہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ بات قائم ہو چکی اور یہ بات ہمیشہ رہیں گی کہ یسوع مسیح کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو میں پیغام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔